اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، دعوت کا باب، حصہ اول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موسم حج میں الگ الگ قبیلوں کو دعوت دینا۔ حضرت زہری بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو عامر بن صعصعہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو اللہ کی دعوت دی اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا کہ وہ آپ کی مدد کریں۔ ان میں سے بیہرہ بن فراس نامی آدمی نے کہا کہ اگر میں قریش کے اس نوجوان کا دامن پکڑ لوں تو میں اس کے ذریعے سارے عرب کو ختم کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کے کام میں ہم آپ کا ساتھ دیں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مخالفوں پر غالب کر دیں تو آپ کے بعد کیا حکومت ہمیں مل جائے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا اختیار اللہ کو ہے، وہ جسے چاہے دیں۔ اس نے کہا، واہ واہ، آپ کو بچانے کے لیے عربوں کے سامنے سینے ہم کر دیں اور جب اللہ آپ کو غالب کر دیں تو حکومت دوسروں کو مل جائے، ہمیں آپ کے کام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ کہہ کر ان سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کر دیا۔ جب حاجی لوگ واپس جانے لگے تو بنو عامر بھی اپنے علاقے کو واپس گئے۔ وہاں ایک بڑے میاں تھے جن کی بہت زیادہ عمر تھی، جو ان کے ساتھ حج کا سفر نہیں کر سکتے تھے، اور جب ان کے قبیلے حج کر کے واپس آتے تو ان کو حج کی ساری کارگزاری سنایا کرتے تھے۔ لیکن اس سال جب قبیلے کے لوگ حج کر کے واپس ہوئے تو انہوں نے اس حج کے سارے حالات ان سے پوچھے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ قریش نوجوان جو بنو عبد المطلب میں سے تھے وہ ہمارے پاس آئے، کہہ رہے تھے کہ وہ نبی ہیں اور ہمیں اس بات کی دعوت دے رہے تھے کہ ہم ان کی حفاظت کریں اور ان کا ساتھ دیں اور ان کو اپنے قبیلے میں لے آئیں۔ یہ سن کر وہ بڑے میاں اپنا سر پکڑ لیا اور کہا، اے بنو عامر، کیا اس غلطی کی کوئی تلافی ہو سکتی ہے؟ کیا اس پرندے کی دم ہاتھ میں آ سکتی ہے؟ یعنی تم نے ایک سنہرا موقع کھو دیا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں فلاں کی جان ہے، آج تک کبھی کسی اسماعیلی نے نبوت کا دعویٰ جھوٹا نہیں کیا اور ان کا دعویٰ نبوت بالکل حق ہے، اور تمہاری عقل کہاں چلی گئی تھی؟ بدایہ حصہ 3 پیج نمبر 139، ابو نعیم پیج نمبر 100۔ حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ کندہ کے پاس اپنی قیام گاہ میں تشریف لے گئے اور ان میں ملیح نامی ان کا ایک سردار تھا۔ آپ نے ان کو اللہ کی دعوت دی اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ اپنے علاقے میں لے جائیے تاکہ میں اللہ کا پیغام پہنچا سکوں، لیکن ان سب نے انکار کر دیا۔ ابن اسحاق۔ حضرت محمد بن عبد الرحمن بن حسین بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ کلب کے خاندان بنو عبداللہ کے پاس ان کی قیام گاہ میں تشریف لے گئے اور ان کو اللہ کی دعوت دی اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا، یہاں تک کہ آپ ان کو تیار کرنے کے لیے یہ فرما رہے تھے کہ اے بنو عبداللہ، اللہ نے تمہارا باپ کا نام بہت ہی اچھا رکھا ہے، لیکن انہوں نے آپ کی پیش کردہ دعوت کو قبول نہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی حنیفہ کے پاس ان کی قیام گاہ میں تشریف لے گئے اور ان کو اللہ کی دعوت دی اور اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن عربوں میں سے کسی نے آپ کی دعوت کو ان سے برے طریقے سے نہیں ٹھکرایا۔ بدایہ حصہ 3 پیج نمبر 139۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارے پاس اور تمہارے بھائی کے پاس میری حفاظت کا سامان نظر نہیں آ رہا ہے، کیا آپ مجھے کل بازار لے جائیں گے تاکہ ہم الگ الگ قبیلے کی قیام گاہوں پر جا کر ان کو دعوت دے سکیں؟ اور ان دنوں عرب وہاں اکٹھے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یہ قبیلہ کندہ اور ان کے ہم خیال لوگ ہیں اور یہ یمن سے حج کرنے والوں میں سے سب سے اچھے لوگ ہیں، اور یہ قبیلہ بکر بن وائل کی قیام گاہ ہے، اور یہ قبیلہ بنو عامر بن صعصعہ کی قیام گاہ ہے، اور آپ ان میں سے کسی بھی اپنے لیے پسند فرما لیجیے۔ آپ نے قبیلہ کندہ سے دعوت کی شروعات فرمائی اور ان کے پاس تشریف لا کر فرمایا کہ آپ لوگ کہاں کے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم یمن کے ہیں۔ آپ نے فرمایا یمن کے کون سے قبیلے کے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ قبیلہ کندہ کے ہیں۔ آپ نے فرمایا قبیلہ کندہ کے کون سے خاندان کے ہیں؟ انہوں نے کہا بنو عمرو بن معاویہ کے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا
کیا اپنی بھلائی کو تمہارا دل چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ بھلائی کی بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دو اور نماز کو قائم کرو اور جو کچھ اللہ کے پاس آیا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ عبداللہ بن ازلہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔